اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ آپ کی طرف سے سوالات اور ان کے جواب سے پہلے ماہ رجب کے حوالے سے ایک دو روایتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس سے پہلے رسول خدا کا ایک فرمان بھی ضرور سن لیجئے تاکہ کسی کو کسی نام کی طرف دعوت کی اہمیت بھی اجاگر ہو، اور ہم سب زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ مومنین کو کار خیر کی دعوت دیں، تاکہ کار خیر کی دعوت دینے والا اور کار خیر کرنے والا بھی اجر اور ثواب کا حقدار بنے۔ رسول خدا کا فرمان یہ ہے، لا يتکرم الرجل بکلمت حق اخذ له اجر من عمل بها۔ جو کوئی حق کی بات کرتا ہے، وہ چاہے کسی منبر کے اوپر بیٹھ کے کرے یا اپنے اہل خانہ کو جمع کر کے ان کو کسی نیک کام کی طرف دعوت دے، یا اگر کسی دینی کسی تعلیمی ادارے میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں یا مجلس اعضاء کو نیک کام کی دعوت دیتا ہے، لوگ سن کے اس پر عمل کریں تو اتنا اجر سن کے عمل کرنے والوں کو ملتا ہے، وہ چاہے سینکڑوں میں ہو یا زمانے میں لاکھوں میں بھی لائن لوگ سنتے ہیں، جتنا سب کو ملے گا اجر اتنی اس کار خیر کی طرف دعوت دینے والے شخص کو بھی اللہ تعالی اجر دے گا۔ اور دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے حصہ بھی کر دوں، فرمایا وَلَا يَتَكَرَّمُ الرَّجُلُ بِكَلِمَةٍ ضَلَالٍ أُخِذَتْ بِهَا إِلَّا وَلَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا۔ اگر خدا نخواست کوئی کسی کو غلط کام گناہ کی دعوت دیتا ہے اور سننے والے متاثر ہو کے گناہ کریں، تو جتنے بھی سننے والے گناہگار ہوں گے ہی یہ غلط کام کی دعوت دینے والا اور گمراہ کن آدمی بھی اتنے ہی عقاب اور سزا کا مستحق ہوگا۔ میں اس امید سے یہ روایت عرض کرنے لگا ہوں کہ مومنین اس حدیث پر عمل کریں گے، اور تاکہ انہیں مجھے بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے اور حدیث پر عمل کرنے والا اجر عطا فرمائے۔ سماعہ بن مہران امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، اس روایت کو شیخ طوسی مرحوم نے اباؤں کا مجموعہ مصباح المتحجد میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ مفاتح الجرح میں بھی یہ روایت ہے۔ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ، امام جعفر صادق اپنے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ من صام ثلاثت ایام من رجب کتب اللہ لہ بکل یوم صیام سنہ۔ جو 3 دن رجب کے مہینے میں روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اسے ایک دن کے روزے کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کے روزوں کا اجر لکھ دیتا ہے۔ ومن سبت ایام من رجب، اور جو آدمی ماہ رجب کے 7 دن روزے رکھے، اور وہ شروع سے لے کر آخر تک کوئی بھی 7 دن ہوں، ضروری بھی نہیں ہوتا کہ مسلسل رکھے، وقفے سے بھی رکھے، غلقت عنہ 7 ابواب النار۔ آپ کو پتہ ہے جہنم کے دروازے 7 ہیں اور دروازے 8 ہیں، جنت کے 7 دروازے جو ہے نا وہ بند کر دیے جاتے ہیں اس کے لیے۔ ومن صام 8 ایام، اور جو آدمی 8 دن روزہ رکھے، فتحت لہ ابواب الجنت 8، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ومن صام 15 یوما، اور جو آدمی رجب کے مہینے میں اللہ اس کو پر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے،
حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب بہت ہی آسان جو ہے وہ انداز میں طریقے سے فرمائے گا۔ ومن صام رجبا کو، ایسے بھی صاحبان توفیق ہیں جو کہ رجب کا پورا مہینہ، شعبان کا پورا مہینہ، رمضان کا پورا بھی رکھتے ہیں۔ میں ایسے افراد کو جانتا ہوں جو مکمل رجب کا مہینہ رکھے، کتب اللہ رضوانہ، اللہ اس کی قسمت میں یا دیوان نامہ اعمال میں رضوان اللہ، اپنی رضامندی اس کو نصیب فرماتا ہے۔ ومن کتب اللہ لہ لم یعذبہ، اور جو جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رضوان، اپنی رضامندی جس کے نامہ اعمال میں لکھے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی جو ہے وہ کسی بھی شکل و صورت میں اسے عذاب نہیں دیتا، قسم کے عذاب سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب تک جن مومنین مومنات نے ماہ رجب کے اعمال انجام دیے ہیں، دعائیں پڑھی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، خصوصاً عمل امت داود، ان کو قبول فرمائے، اور جو باقی ماندہ ایام ہیں ان ایام کے اعمال، دعاؤں اور نمازوں کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔